نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم السادس عن أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم متفق علیہ۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج کے اس درس حدیث میں میں نے آپ کے سامنے حدیث کی کتاب ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 162 پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہ حدیث پاک صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ایک گھر میں آگ لگ گئی۔ آگ لگی، گھر بھی جل گیا اور گھر والے بھی جل گئے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو ان هذه النار عدو لکم، یہ آگ تمہاری دشمن ہے، یہ اگر اس سے احتیاط نہ برتی جائے تو یہ تمہارا مال بھی جلا کر راکھ کر دے گی اور تمہارا جسم بھی جلا کر ختم کر دے گی۔ فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا، تو جب بھی تم سونے کا ارادہ کرو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ، اس آگ کو اپنے آپ سے بجھا دو۔ یعنی آگ جل رہی ہے گھر میں اور آپ کا ارادہ ہے سونے کا، تو اس آگ کو ختم کر دو، بجھا دو۔ جیسے خاص کر آج کل سوئی گیس ہے، تو یہ سوئی گیس انتہائی خطرناک ہے، بہت زیادہ۔ تو جب خاص کر سردیوں میں اور ویسے گرمیوں میں بھی چولہا کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے رات کو، اور سردیوں میں خاص کر سردی کو ہیٹر لگاتے ہیں لوگ، تو ہیٹر بند کر کے بالکل آف کر کے سونا چاہیے۔ اور یہ کریں کہ رات کو سونے سے پہلے اپنے جو وال ہیں باہر مین وال، اس کو بند کر کے سوئیں، یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اور حضور کا حکم بھی ہے کہ اس آگ کو بجھا کے سو۔ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک چوہے نے ایسے کیا کہ اس وقت چراغ ہوتے تھے، چراغ کے اندر چراغ کی بتی ہوتی تھی، اس کو آگ لگتی تھی۔ اس چوہے نے ایسے کیا، وہ بتی کھینچ کے نا منہ میں ساری بتی لے کر آیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک قالین بچھی ہوئی تھی، نیچے بھی کپڑا بچھا ہوا تھا، اس کو آگے اس نے جلا دیا۔ وہ آگے ہاں جی، چوہے لے کر آیا نا بتی کو، بتی کے ساتھ آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ آگ والی بتی چراغ کی لے کر آ کے نا تو کارپیٹ پہ رکھی نا، تو وہ تھوڑی سی اتنی کوئی جل گئی جگہ۔ تو اس وقت بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آگ تمہاری دشمن ہے، تو جب سونے کا ارادہ کرو تو اس کو بجھا کے سو۔ تو کئی ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں۔ سوئی گیس کے ہمارا شہر جو ہے ایبٹ آباد، اس میں تو بہت زیادہ یہ واقعات ہوتے ہیں سردیوں میں، سرد علاقے ہیں تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، ابھی بات ہے پچھلے مطلب دنوں کی بات ہے کہ 5 دوست تھے اور 5 کے 5 رات کو نا گپ وغیرہ لگانے کے لیے، بڑے بڑے تھے، بڑی نوجوان بالکل، اور بال بچے دار بھی، بال بچے بھی تھے ان کے پاس کے۔ تو 5 کے 5 رات کو نا گپ شپ لگانے کے لیے بیٹھے اجرے ہوتے ہیں وہاں پر بیٹھنے کے لیے، گپ لگانے کے لیے ایسے بیٹھے، تو گپ لگاتے لگاتے ہی نا وہ سو گئے، ہیٹر کھلا چھوڑ دیا۔ اور صبح کافی، رات کو پوری گھر نہیں گئے، صبح کافی دیر ہو گئی ہے، گھر والوں نے دیکھا کہ جی ابھی تک وہ آئے نہیں ہیں، صبح بھی ہو گئی ہے ابھی تک آئے نہیں ہیں۔ تو جب جا کے دیکھا تو دروازہ بند تھا، اور اس کو توڑ کے جب کھولا تو 5 کے 5 جو ہے نا وہ مرے ہوئے پڑے، 5 کے 5 جی۔ تو یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ احتیاط، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس حدیث پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو چھوٹی سی بتی ہوتی ہے مچھر بتی، اس کو ہی بندہ کوشش کرے، اس سے بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ جماعت آئی ہوئی تھی ہماری چھوٹی مسجد میں، تو وہ رات کو انہوں نے مچھر بتی لگائی ہے والی، مچھر بتی لگائی ہے، بندہ کس چیز میں رکھنی چاہیے، انہوں نے کارپیٹ کے اوپر رکھ دی، کارپیٹ کو رکھ کر سوئیں، شکر اللہ نے بچا دیا، آگ نہیں لگی لیکن کارپیٹ جل گئی تھی، کارپیٹ سارا سوراخ ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں حدیث پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سونے سے پہلے کوئی بھی گھر میں ایسی
آگ ہو یا کوئلہ ہو یا ایسی کوئی بھی چیز جس سے آگ لگ سکتی ہے اس کو بچا کر سونے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک